اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی جو کامیابی رکھی ہے اپنے احکامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں میں محنت سے آئیں گے۔ دنیا کا کوئی کام بغیر محنت کے نہیں آتا، یہ دین کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے بھائی جیسے دنیا کے لیے ہم فکر کرتے ہیں، دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ایسے دین کے لیے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین کے اندر رکھی ہے، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر مصیبت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کی ہے۔ کوئی سخت امر پیش آ جاتا، کوئی مصیبت آ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اپنی امت کو نماز کے بارے میں بتایا، نماز کا سکھلایا ہے، اے میری امت نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نماز کا کتنا بڑا اجر ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق کی تنگی، جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے رزق کا، روزی کا جو مسئلہ ہے، ہر انسان پریشان ہے، اللہ نماز کی برکت سے اللہ روزی کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں، اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے تم استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے لیے بارشیں اتارے گا، موسلا دار، جو بارش تمہارے لیے رحمت ہوگی، تمہارے لیے زحمت نہیں بنے گی، جو تمہارے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالی امداد بھی کرے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹے بھی دے گا، مالی امداد بھی، بیٹے دے گا، باغات بھی اللہ استغفار کی برکت سے دے گا۔ استغفار دل سے کرے بندہ، توجہ سے اللہ کی طرف توجہ متوجہ ہو کے آج جو ہمارا استغفار ہے اس پر تو دوبارہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کر رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے، کسی بادشاہ کے دربار میں انسان مانگتا ہے، جاتا ہے، اس سے کوئی سوال کرتا ہے، پورا دل و دماغ کے ساتھ اس سے بات کرتا ہے۔ یہ اللہ سے بات کرنے والا یہ انسان اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ اس کی مشکل کو دور کرے گا، اس کی پریشانی دور فرمائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں ان عملوں میں لگیں۔ استغفار سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں، اگر نماز ہم نے چھوڑی ہوئی ہے نماز کی پابندی کریں، توبہ استغفار کر لیں، اے اللہ آئندہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو پچھلی رہ گئی ان کو پڑھنے کی قضا نمازیں ہیں، قضا جو نمازیں ہیں ان قضا نمازوں کو ہم ترتیب بنائیں کہ کیسے ادا کرنی ہے، علماء سے مسائل پوچھ کے قضا نمازوں کو بھی پڑھیں، اور آئندہ کے لیے ہم طے کر لیں کہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور استغفار کو لازم پکڑ لیں، اور درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے پڑھیں۔ یہ سارے وہ وظائف بتا رہا ہوں جس سے روزے کے اندر برکت آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ ہم نے جس شخص کو یہ پڑھتے دیکھا ہے اللہ نے اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیا۔ یہ 100 مرتبہ اس کو لازم پکڑ لیں، انشاءاللہ اللہ مالی جو تنگی ہے اس کو ختم کر دیں گے، یقینی بات ہے۔ یہ رزق کو کھینچتا ہے، یہ درود پاک رزق کو انسان کی طرف لے کر کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، اللہ اس کو غیبی خزانے سے رزق۔ تقوی انسان ہر مشتبہ چیزوں سے بچے، حرام کردہ چیزوں سے بچے، جس سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جائے، غیبت سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے۔ اور نعمتوں کو بڑھانا جو چاہتا ہے انسان، وہ نعمتیں ہر انسان کی بڑھ جائے، ہر انسان ہی چاہتا ہے میری نعمتیں دگنی ہو جائیں، وہ شکر کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ چاہتا ہے اس کی نعمتیں کم ہو جائیں، وہ ناشکری کر دے تو اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو شکر کریں ہر حال میں، ہر حال میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور استغفار، نماز کا اہتمام، استغفار کو لازم، اور درود پاک کی کثرت،
नेमत का शुक्र करना शुरू कर दें, अल्लाह नेमत को ज़्यादा कर देंगे। एक ये दुआ है, माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ हमने बार बार पढ़ी है, देखा है, जब भी पढ़ते हैं, जिस दिन पढ़ते हैं, अल्लाह नेमतों की बरसात कर देते हैं। छोटी सी दुआ है, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाह देखें उस दिन अल्लाह के गैबी ख़जाने से कहाँ कहाँ से आपको रिज़्क मिलता है, क्या क्या नेमतें मिलती हैं। पढ़ सारी बात है यकीन की, दिल के यकीन के साथ ये पढ़ें, दिल के यकीन के साथ ये अमाल करें, अल्लाह की नेमतें हमारे ऊपर बरसेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन लाजिमल इस्तिग़फ़ार, जो लाजिम पकड़ ले इस्तिग़फ़ार को, अल्लाह हर तंगी से रास्ता और हर मुसीबत से उसकी जान छुड़ाएगा। हर तंगी से उसके लिए रास्ता और रिज़्क का बंदोबस्त वहाँ से करेगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होगा, इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से। तो हम इन आमाल को करें, अल्लाह से मदद हासिल करनी है, यकीन अल्लाह पे रखना है कामिल। देखें, बैठना भी नहीं है, मेहनत भी करनी है, अल्लाह पे यकीन कामिल अल्लाह पे करना है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने भी जंगलों का सफ़र किया, समंदरों का सफ़र किया, अपनी खेतियों में काम किया, तवक्कुल तवक्कुल अल्लाह पे किया। सहाबा कराम ने, सुबह को परिंदे निकलते हैं, खाली पेट होते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करके निकलते हैं, अल्लाह शाम को जब लौटते हैं उनके पोटे पेट भरे होते हैं, वो अल्लाह के गैबी ख़जाने से अल्लाह उनको रिज़्क अता फरमाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने पूछा, आप उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं जो घर में बैठ जाए और कहे कि मैं अब कहीं भी नहीं जाऊंगा, मेरा रिज़्क मेरे पास आ जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या ये शख्स इल्म से नावाकिफ़ है? क्या इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने मेरा रिज़्क मेरे नेज़े के नीचे रखा है? तो पहले अल्लाह पे तवक्कुल, अमाल की पाबंदी और रिज़्क की तलाश, फिर अल्लाह जो इस अमलों की बरकत से जो रिज़्क अता फ़रमाएंगे, नमाज की बरकत से, इन अमलों की बरकत से जो रोज़ी अता फ़रमाएंगे, उसमें खैर होगी, उसमें बरकत होगी, उसमें आफ़ियत होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो घर में दाखिल हो सलाम करे, चाहे घर में कोई हो या ना हो। पहला काम, घर में दाखिल होते वक्त सलाम करें, और दूसरा काम सूरह इखलास पढ़े, तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े, तो इंशाअल्लाह इस घर से फाका दूर हो जाएगा और ये शख्स माला माल हो जाएगा।